بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ٹاپک اور موضوع ہے سرعت انزال یعنی شید پتن۔ مرد کی ٹائمنگ میں کمی آ جانا سرعت انزال کا مرض کہلاتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے ٹائمنگ کی مدت بھی لوگوں کے مزاج کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مدت کا فرق عمر کے حساب سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ جوانی میں یہ زمانہ نسبتاً کم ہوتا ہے۔ حالت صحت میں یہ مدت قریب 3 منٹ سے 7 منٹ تک قائم رہتی ہے۔ گویا 1 منٹ سے بھی کم مدت میں اگر قوت امساک جواب دے دے تو اس کا شمار سرعت انزال میں ہوتا ہے۔ سرعت انزال ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج ہر ممکن طور پر نہایت ضروری ہے، اور علاج سے قوت امساک کو طبعی حالت میں لانا یہی اس کا علاج ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ علاج اور مختلف طریقوں سے قوت امساک کو طبعی حالت سے بھی کہیں زیادہ دیر تک قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اگر سرعت انزال کی شکایت حد سے تجاوز کر جائے، یعنی اگر صرف چھیڑ چھاڑ یا کسی کے خیال سے ہی ویریہ خارج ہو جائے تو اس حالت کا شمار ذکاوت حس میں کیا جائے گا۔ گویا ذکاوت حس کی شکایت سرعت انزال کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور اگر ذکاوت حس کی شکایت ہو تو سب سے پہلے اس کا علاج کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد سرعت انزال کو دور کرنے کی دوائیاں استعمال کی جانی چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ذکاوت حس کی موجودگی میں سرعت انزال کو دور کرنے والی دواؤں کا استعمال زیادہ مفید نہیں ثابت ہوتا، بالکل اسی طرح سرعت انزال کی موجودگی میں قوت امساک کو طبعی حالت سے زیادہ دیر تک قائم رکھنے والی دوائیں جو ممسک کہلاتی ہیں قطعی طور پر بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی جو لوگ سرعت انزال کا شکار ہوں ان کو ممسک دواؤں سے قطعی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ مرض عام طور پر عضو مخصوص کی حس یا سپاری کے حس کے بڑھ جانے سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کثرت میلاب یا ہست میتھن سے یہ مرض ہو جاتا ہے، اور ویریے کی گرمی یا ویریے کی زیادتی یا ویریے کا پتلا پن یا ایک عرصے تک انٹرکورس نہ کرنا، اور اعضاء رئیسہ یعنی دل، دماغ، گردوں اور جگر کی کمزوری، یا زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے یا زیادہ گرم مسالے وغیرہ سے لیور میں گرمی ہو جاتی ہے، اس سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعصاب کی کمزوری اور پیشاب کی نالی کی سوجن اور مزی کے غدے میں ورم ہو جانے سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اصل مرض کو دور کریں، پھر علاج کریں۔ مثال کے طور پر اگر یہ مرض عضو کی حس یا سپاری کے حس بڑھنے کی وجہ سے یہ ہو تو طلاء مسکن کی 15-20 دن مالش کریں۔ اسی طرح اگر یہ مرض ہست میتھن یا کثرت میلاب سے ہو تو اس عادت کو پہلے چھڑوائیں، اور اگر یہ مرض ویریے کی گرمی سے ہو جس کی علامت پیشاب میں جلن یا ویریہ نکلتے وقت گرمی کا احساس ہے تو اس صورت میں شربت بذوری معتدل 3 چمچے صبح شام استعمال کر کے گرمی ختم کریں، یا کتیرہ، اسبغول کی بھوسی، دھنیا خشک سب برابر مقدار میں لے کر پاؤڈر بنا کر 1 چمچہ صبح شام استعمال کریں۔ ویریے کے پتلے پن کو دور کرنے کے لیے موسلی سفید، ستاور، کونچ کے بیج، اشوگندھا یعنی اشگندھ کو برابر مقدار میں پاؤڈر بنا کر 1 چمچہ استعمال کریں۔ اعضاء رئیسہ کی کمزوری دور کرنے کے لیے مقوی خمیرے، مثال کے طور پر خمیرہ گاؤزبا، عنبری، جواہر والا، اور اعصاب کی کمزوری دور کرنے کے لیے حب ازراقی بعد غذا 1 گولی استعمال کریں۔ دوستو، اعصاب کی کمزوری کیا ہے؟ تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالنا ضروری ہے۔
اعصاب حرام مغز سے جڑا وہ نظام ہے جو پورے جسم کے تمام تر افعال کو کنٹرول کرنے میں بنیادی کردار کا حامل ہے۔ اعصاب ہمارے جسم کی حرکات و سکنات کو منظم کر کے دماغ سے اعضاء اور اعضاء سے دماغ تک پیغام رسانی کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں۔ اعصاب ڈوری نما ریشے ہیں جو دماغ کو بدن کے دوسرے انگ اور عضو سے جوڑے رکھے رہتے ہیں۔ جب انہی ڈوری نما ریشے میں کمزوری واقع ہو جائے یا اس کی کارکردگی میں کمی یا نقص آنے لگے تو بدن بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ایک نسخہ بتاتا ہوں جو آپ اصل سبب دور کرنے کے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ اس مرض سے شفا ملے گی۔ معجون مغلظ جواہر والی ایک ڈبہ اور معجون مقوی و ممسک ایک ڈبہ، دونوں کو آپس میں مکس کر لیں اور صبح شام 7-7 گرام دودھ سے استعمال کریں، اور ان معجونوں کے ساتھ موسلی سفید 100 گرام، تخم کونچ یعنی کونچ کے بیج 100 گرام، تخم ریحہ 100 گرام کسی پنساری سے لے لیں۔ موسلی اور کونچ کے بیج کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور تخم ریحہ کو بغیر پیسے ہوئے ملا دیں، اور اسی پاؤڈر میں 150 گرام شکر پیس کر ملا دیں اور صبح شام ایک چمچہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ صورت انزال شید پتن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مکمل فائدے کے لیے 40 دن استعمال کریں۔ یہ نسخہ میں اپنے مریضوں کو استعمال کرواتا ہوں، مجھے اس کے بہت عمدہ رزلٹ ملتے ہیں۔ دوستو، ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو دوسروں تک اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اس بندے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔